يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بعذاب وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وقال من يعمل سوءا يجز به سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه تسليما كثيرا جزى الله عنا محمدا ما هو أهله محترم دوستو बुजुर्गों मैंने आप हजरात के सामने जो कुरान करीम की चंद आयात पढ़ी है इसका खुलासा यही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नेकी का बदला आखिरत में जरूर इनायत फरमाएंगे लेकिन इसका बदला इस दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर अता फरमाते हैं। अल्लाह काफिर की नेकी को ज़ाय नहीं फरमाता तो फिर मोमिन की नेकी को तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बदरजे औला ज़ाय नहीं फरमाएंगे। पहली आयत जो पढ़ी है उसमें यही है वलो अन्ना अहलल कुरा आमन
اگر بستی والے ایمان لے آئے اور اللہ سے ڈرے واتقوا ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیں، برکتیں ان کے لیے کھول دیں۔ دوسری آیت پڑھی من عمل صالحا من ذکر او انثى، مذکر ہو کہ مؤنث ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، اگر نیک عمل کرے گا اس دنیا کے اندر، اللہ کہتے ہیں ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، خوشگوار خوشحال زندگی عطا فرمائیں گے۔ تیسری آیت ومن اعرض عن ذکری، ظاہر بات ہے اللہ رب العزت نے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ رکھا ہے، ایسے ایک شیطان بھی رکھا ہے، ہر انسان کا شیطان ہوتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میری یاد سے غافل ہوگا، اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اسباب راحت سارے موجود ہوں گے لیکن سکون نہیں ملے گا، پریشان ہوگا، بیماریاں ہوگی، اولاد نافرمان ہوگی، بیوی نافرمان ہوگی، سواریاں کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ راحت اور آسانی اور سکون نہیں پہنچائے گی۔ یہ ساری باتیں معیشت ضنکا میں ہے۔ کل قیامت کے دن تو پھر اللہ کہتے ہیں ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے، نابینا اٹھائیں گے۔ چوتھی آیت سورہ نساء کی جو پڑھی ہے اس میں بھی اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی برائی کرے گا اس برائی کا وبال اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اللہ معاف ضرور کر دیں گے لیکن اس کی نحوست اس دنیا میں اس کو ضرور بے چین کرے گی، پریشان کرے گی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے جب یہ آیت اتری اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی میری اب کوئی خوشی باقی نہیں ہے، سب خوشی ختم ہو گئی، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کوئی بھی برائی کرے گا اس کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، اب کیا خوشی ہے۔ اس کے بعد اس آیت کا سننے کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی ابو بکر آپ جو بھی نیکی کریں گے، جو بھی نیک عمل کریں گے، آپ کسی کے ساتھ کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹائیں گے راستے سے، یہ ساری چیزیں آپ کو گناہ کو ختم کوائے گی، گناہ کو ہٹائیں گی، آپ نیکی کرتے جائیں گے، آپ کے گناہ مٹتے جائیں گے اس حال میں کہ جو دنیا سے اس حال میں جائے گا کہ تیرے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں ترمذی شریف کے حوالے سے اس آیت کے ماتحت میں یہ لکھا۔ چند واقعات آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اس سے یہ بات ہمارے ذہن میں بالکل واضح ہو جائے کہ دنیا میں اللہ نیکی کا بدلہ ضرور عنایت فرماتے ہیں، آخرت میں تو ہے ہی ہے لیکن دنیا میں بھی اس کا صلہ، اس کا بدلہ اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں نیکی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، جتنی ہو سکے ہمیں اپنی زندگیوں میں نیکیاں کرنی چاہیے۔ بخاری شریف میں حضرت محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث لکھی ہے باب بر الوالدین کے ماتحت کہ 3 لوگ سفر کر رہے تھے جنگلات میں، راستے میں بارش شروع ہو گئی۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے جب جنگلات میں بارش ہوتی ہے تو بڑی خطرناک ہوتی ہے، پہاڑوں سے پتھر بھی کہتے ہیں لڑکنا شروع ہو جاتے ہیں، راستے میں چلنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلو غار میں پناہ لیتے ہیں، غار میں تھوڑی دیر رک جاتے ہیں، جب بارش رک جائے گی تو پھر سفر ہمارا شروع کر دیں گے۔ جب وہ غار میں چلے گئے، چٹان لڑکی، پوری غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب پریشان ہو گئے کہ موت کے ڈر سے بھاگے تھے، یعنی کہ کہیں اپنی جان بچ جائے، اس اعتبار سے یہاں غار میں آئے، یہی ہمیں محفوظ جگہ ملی، پناہ کی جگہ ملی، لیکن یہاں آئے تو یہ مصیبت کھڑی ہو گئی۔
तीनों में से एक ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की, नेकी की थी जिंदगी के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज्जत से वो दिल ही दिल में अल्लाह के सामने दुआ कर रहा है, अल्लाह मेरे बूढ़े वालिदैन थे, मैं बकरियां चढ़ाता था, जानवर चढ़ाता था, शाम को उनको लेकर आता था, जब पेट भर जाते थे दूध दोहता था, मैं अपने बूढ़े वालिदैन को पहले ये दूध पिलाता था। एक दिन का वाकया है, आने में देर हो गई, रात हो गई, मैंने दूध निकाला, मेरे बूढ़े वालिदैन सो गए, मेरी औलाद और मेरी बीवी मेरे कदमों में तड़प रही थी भूख की वजह से, लेकिन मैंने मेरे वालिदैन से पहले, कभी भी कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को और बीवी को नहीं खिलाता था, उस दिन भी मैं दूध का कटोरा लेकर सिराने खड़ा रहा कि मेरे वालिदैन बेदार हो और मैं इनको पहले पिलाऊं, फिर अपने बच्चों को और बीवी को खिलाऊं। अल्लाह, अगर ये नेकी मैंने तेरे लिए की है, इस पहाड़, इस चट्टान के अंदर से मुंह खोल दे, इस चट्टान को हटा दे। चट्टान हटी, लेकिन इतनी नहीं हटी कि वो बाहर निकल सके। दूसरा साथ में था, उसने कहा कि आप भी अपनी जिंदगी की कोई ऐसी नेकी हो याद करो जो अल्लाह के लिए की हो। उसने कहा मुझे अपनी कजिन से बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा प्यार था, बड़ा इश्क था। ए अल्लाह, एक दिन कहते हैं कि उसने मुझसे कुछ पैसे मांगे, मैंने वो दिए, लेकिन मैंने शर्त रखी थी कि मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करूंगा। जब मैं उसके सामने गुनाह करने के लिए बैठ गया, उस वक्त उसने अल्लाह तेरा नाम लिया और कहा कि अल्लाह से डर और गुनाह का काम मत करे। अल्लाह, अगर उस दिन मैं गुनाह से रुका हूं, मैंने वो गुनाह छोड़ा है, तेरे डर की वजह से छोड़ा है, तेरे खौफ की वजह से छोड़ा है। अगर अल्लाह ये नेकी तेरी बारगाह में मकबूल है तो ये पत्थर वहां से हटा दीजिए, हमारा रास्ता आसान कर दीजिए। फिर कहते हैं चट्टान हटी, लेकिन उतनी ही हटी कि वो आराम से तीनों निकल सके। तीसरे ने कहा कि अल्लाह, मैंने भी अपनी जिंदगी के अंदर एक नेकी की थी, मुझे याद है, वो तेरी रजा के लिए की थी। मैंने एक मजदूर रखा था, मजदूर ने अपनी मजदूरी पूरी की, लेकिन मजदूरी दिए बगैर चला गया। मैंने उसकी मजदूरी से एक बकरी खरीदी, उस बकरी के बच्चे हुए, फिर बढ़ता गया माल, मैंने ऊंट खरीदे, गाय खरीदी, बैल खरीदे, पूरा मैदान भर गया। एक जमाने के बाद वो मुझसे लेने आया, अल्लाह, मैंने सारा उसकी मजदूरी के जरिए से जो माल कमाया था, जमा हुआ था, वो सब उसको दे दिया तेरी रजा की खातिर। हे अल्लाह, अगर ये नेकी तेरी बारगाह में मकबूल है, ये पत्थर हटा दीजिए। चट्टान बिल्कुल हट गई और तीनों कहते हैं अपनी मंजिल को रवा दवा हो गए। ये इन्होंने नेकी की थी और ये नेकी इनके काम आई ऐसे वक्त में जब वो मुसीबत में फंस गए थे। ऐसा ही एक मुस्तरद वाकया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही के अंदर जिक्र किया है। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, एक आदमी ने बीच में दरिया था, सामने बस्ती थी, इधर बस्ती थी। इस बस्ती वाले को पैसों की जरूरत पड़ी, दराहिम की जरूरत पड़ी। वो सामने वाली बस्ती में गया और वहां एक नेक आदमी था, उससे मिला, उससे सनाशाही थी, मुझे इतने की जरूरत है, मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूं, आपको कहते हैं ये पैसे फला तारीख को, फला मुद्दत को मैं वापस कर दूंगा। वो पैसे लेकर चला आया, उसकी जरूरत पूरी हो गई, वक्त गुजर गया। जब देने का वक्त आया, वो किनारे पर आया 1000 दिरहम लेकर, लेकिन इत्तेफाक से उस दिन सुबह से इंतजार कर रहा है, कश्ती ही नहीं। उसने बहुत इंतजार किया, बहुत इंतजार किया, दिल ही दिल में कहने लगा, मैंने तो अल्लाह को गवाह बनाया था, अल्लाह के खातिर मैंने कर्ज लिया था, इसका कर्ज लौटाना है, लेकिन कोई कश्ती नहीं है। फिर एक लकड़ी उसने ली, उस लकड़ी के अंदर उसने वो दराहिम चीर कर रख दिए, एक रुका लिख दिया कि मैं फला आदमी आपका कर्जा अदा करने आया, लेकिन कोई कश्ती ही नहीं मिल रही है। ये कहकर उसने दरिया के अंदर वो 1000 दिरहम लकड़ी के अंदर डाल दिया। उधर वो आदमी इंतजार कर रहा था, मुझे भी जरूरत है, आज उसने देने का वादा किया था, नहीं आया। वो भी थक गया, थक कर ये कहकर चलने लगा कि आज तो कोई परेशानी होगी, उसको नहीं आ सका हो, चलो
اتنے میں اس کو ایک لکڑی نظر آئی. اس نے کہا چلو یہ لکڑی میرے کام آ جائے گی. لکڑی آ رہی ہے, چولہا جلانے کے اندر, آگ لگانے کے اندر کام آئے گی. وہ لکڑی لے کر گھر گیا. گھر جا کر اس کو توڑنے لگا. اندر سے دیکھا اس نے ایک تھیلی ہے اور یہ رکا لکھا ہوا ہے. اس میں یہ لکھا تھا کہ آپ کے 1000 درہم میں دینے آیا لیکن کشتی نہیں ملی. میں نے یہ کہہ کر اللہ کو حوالے کر دیا کہ اللہ رب العزت اس کو اس تک پہنچا. کچھ دنوں کے بعد یہ آدمی وہاں اس بستی میں گیا اور اپنے پاس درہم تھے. اس آدمی کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس کے گھر گیا. اس نے جا کر عرض کیا کہ آپ کے 1000 درہم میرے ذمہ باقی تھے, میں اس دن آیا لیکن کوئی کشتی نہیں ملی, آپ کے 1000 درہم دینے آیا ہوں. وہ سمجھتا تھا میں نے تو لکڑی میں ڈالے, دریا اور پانی کہیں اور لے کر چلا گیا ہوگا, اس کو نہیں پہنچا ہوگا. وہ کہتے نہیں, اسی دن آپ نے جس لکڑی کے اندر 1000 درہم رکھے تھے وہ لکڑی بھی مجھے ملی, وہ رکا بھی مجھے مل گیا. دیکھو محترم دوستو بزرگوں, نیت سچی تھی, اللہ کا خوف تھا. اللہ رب العزت نے اس کی نیکی کو ضائع نہیں کیا, اس کے 1000 درہم کو ضائع نہیں کیا, وہاں تک پہنچا دیا. محترم دوستو, نیکی ہم ضرور زندگی میں کریں, اللہ رب العزت نیکی کو ضائع نہیں فرمائے. فضائل اعمال میں حضرت شیخ محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے. ربیع بن سلیمان کر کے ایک بزرگ تھے, اللہ رب العزت نے ان کو بہت دولت سے نوازا تھا. ہر سال حج کو جاتے تھے, ایک سال نفلی حج ہر سال کرتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, وہ حج کرنے نکلے, بغداد تک پہنچے, قافلے نے پڑاؤ ڈالا. جب قافلے نے پڑاؤ ڈالا محترم دوستو بزرگوں, تو وہاں ایک کھچر مڑا ہوا تھا. انہوں نے دیکھا ایک باپردہ عورت آئی اور آ کر مرے ہوئے کھچر میں سے گوشت کاٹا, اپنے زنبیل میں اپنی تھیلی میں بھرا اور لے کر جانے لگی. ان کو یہ شک ہوا کہ شاید یہ گوشت فروش ہوگی, مردار کا گوشت لے جاتی ہوگی اور لوگوں کو زندہ کا گوشت سمجھا کر بیچتی ہوگی. اس کے دھوکے کو, اس کی خیانت کو بے نقاب کروں گی. پیچھے پیچھے چلے گئے. ایک گھر کے اندر وہ عورت گئی, وہاں دروازے اور دیوار کے درمیان جگہ تھی. وہاں کھڑے کھڑے کہتے سن رہے تھے کہ یہ عورت کیا کہہ کر یہ گوشت دے رہی ہے. انہوں نے گوشت دیا اور اپنی بیٹی سے کہا اس کو دو. اس کی بیٹی ڈونے لگی تو وہ باہر سے کہنے لگے, وہ یہ سمجھے کہ انہوں نے بیچا ہوگا, یہ تو مردار کا گوشت ہے, یہ مت کھانا. جب یہ آواز سنی ربیع بن سلیمان کی تو وہ عورت باہر نکلی پردے میں اور کہنے لگی مجھے معلوم ہے یہ مردار کا گوشت ہے, لیکن 2 دن ہو گئے ہمارے گھر میں فاقہ ہے, میرا شوہر بھی انتقال کر چکا ہے, میں بیوہ ہوں, میری 4 بیٹیاں ہیں, میرا کوئی لڑکا نہیں ہے کمانے والا, اطراف والے پڑوسی بھی تعاون نہیں کرتے ہیں. 2 دن سے ہم بھوکے ہیں, آج تیسرا دن ہے. بھوک کی تکلیف کو مٹانے کے لیے میں نکلی تھی کہ کوئی چیز ملے, اس حلال بھی ملے تو میری بیٹیوں کو پیش کروں, لیکن حلال نہیں ملا. یہ حرام تھا لیکن ہمارے لیے تو حلال تھا کہ تیسرے دن مردار کا کھانا حلال ہے, اس لیے میں لائی ہوں. حضرت ربیع بن سلیمان کے دل کو بڑا دھچکا لگا. محترم دوستو بزرگوں, 600 درہم ان کے ہاتھ میں تھے, ان کے جیب میں تھے. انہوں نے وہ وہیں سے بغداد کے بازار میں گئے, 100 درہم کے کپڑے خریدے, 100 درہم کے گھر کا سامان خریدا, 100 درہم کی ضروریات کی چیزیں خریدی اور تینوں چیزوں لا کر اس عورت اور بچیوں کے حوالے کی. 300 درہم بھی ان کو حوالے کیے. جب ظاہر بات ہے محترم دوستو بزرگوں, آج کا زمانہ ہو, کوئی بھوک سے تڑپ رہا ہو اور اس کو لاکھوں کی تعداد میں اس طرح کوئی مدد مل جائے, اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اس ٹوٹے دل کی, دکھے دل کی دعا کیا ہوتی ہے. اس بیٹی نے, ایک بیٹی نے دعا کی, ہے اللہ اس نے ایسے بھوک کے عالم میں
جب ہماری کوئی مدد نہیں کرتا ہے اس نے مدد کی ہے اللہ اس کو تو بہترین بدلہ عنایت فرما. دوسری بچی نے دعا کی اے اللہ اس کی طرف سے قیامت تک حج اس کا حج بھی قبول فرما اور قیامت تک کے حج اس کے لیے کرنے والا اللہ لکھ دے. تیسری بیٹی نے بھی کہتے ہیں دعا کی اللہ رب العزت کہتے ہیں ان کو بہترین بدلہ عنایت فرمائے. ماں نے بھی آمین کہی. محترم دوستو بزرگو ماں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ تو حج کو جا رہے تھے آپ جاؤ حج تو بہت بڑا مقدس سفر ہے. تو کہا نہیں میرا تو نفلی حج ہے میں تو کئی حج کر چکا ہوں لیکن آپ جیسے ضرورت مند آپ جیسے محتاج کہاں ملیں گے. انہوں نے کہتے ہیں کہ یہ تعاون کیا. اب وہیں سے وہ اپنے گھر واپس چلے آئے زائد دراہیم کے میں. جب یہ قافلہ حج کر کے آیا تو محمد ربیع بن سلیمان سے ملنے لگے کہنے لگے آپ تو ہمیں مطاف میں ملے تھے آپ تو ہمیں صحیح بین الصفا والمروہ میں ملے تھے آپ تو ہمیں عرفات کے میدان میں ملے تھے آپ تو ہمیں مزدلفہ میں ملے تھے. یہ سب کہہ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں بھئی میں نے کوئی حج نہیں کیا میں تو گھر پر ہی تھا. کہ نہیں آپ ہی حج کر رہے تھے آپ ہی ہمیں ملے تھے. آپ کہتے ہیں کہ چھپا رہے اس بات. یہ حالات سنتے سنتے شام ہو گئی. پھر ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے یہ کہا یہ تھیلی ہے میں اور آپ مدینہ شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اوپر درود اور سلام پیش کر رہے تھے. اس وقت آپ نے یہ 600 یہ تھیلی مجھے دی تھی کہ یہ امانت ہے آپ کے پاس اب مجھے پہنچا دینا. یہ تھیلی اور امانت میں ربیع بن سلیمان آپ کو پہنچانے آیا. ربیع بن سلیمان کہہ رہے ہیں میں تو نہیں آیا تھا میں تو تھا ہی نہیں. رات ہو گئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے ربیع بن سلیمان کتنی شہادتیں چاہیے کتنی گواہیاں چاہیے آپ کو کہ آپ کی طرف سے اللہ رب العزت نے اس یتیم بچی کی دعا کی وجہ سے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا ہے. وہ فرشتہ قیامت تک حج کرے گا اور اس حج کے ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر بشارت دی. یہ ہوتی ہے محترم دوستو بزرگوں اللہ کے خاطر کی ہوئی نیکی. 600 دینار اللہ رب العزت نے اس تھیلی میں پہنچائے کہ یہ اللہ اس بچی نے دوسری یتیم نے دعا کی تھی کہ اس کا بہترین بدلہ دنیا میں عطا فرما. آپ نے تو 600 درہم خرچ کیے تھے ہم نے 600 دینار لوٹائے ہیں سونے کے سکے آپ کو لوٹائے ہیں. یہ واقعہ فضائل اعمال میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. اور ایک واقعہ آپ حضرات کے گوش گزار کروں تاکہ یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جائے کہ نیکی کا بدلہ اللہ آخرت میں تو ضرور دے گا لیکن اس دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کا بدلہ عنایت فرماتا ہے. علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے التوابین متوفا سن 620 ہجری میں انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک مجوسی تھا. اس مجوسی کے پڑوس میں سادات رہتے تھے. ایک مسلمان کو خواب آیا کہ جاؤ فلاں مجوسی کو کہو تمہارے حق میں دعا قبول ہو گئی ہے. وہ پہلے دن تھے کوئی وہ مجوسی کیا ہوگا وہ مسلمان تو ہے نہیں میں اس کو کیا خوشخبری دوں میں کیا کہوں کہ دعا قبول ہو گئی مجھے تو کچھ معلوم نہیں. دوسرے دن سو گئے. پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی جاؤ فلاں مجوسی کو کہو کہ آپ کی دعا قبول آپ کے حق میں دعا قبول ہو گئی. وہ گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اور پہنچے وہاں. کہا مجھے یہ خواب آیا ہے اور آپ کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ دعا آپ کے بارے میں قبول ہو گئی. کہا کہ اس بات سچی ہے. ان کا حلیہ دیکھا ظاہری حالت دیکھی ان کو یقین ہو گیا آدمی سچا ہے جھوٹ نہیں بول سکتا. تو کہنے لگی کہ واہ ہوگا ذرا مجھے وجہ تو بتلاؤ کیا دعا قبول ہوئی. انہوں نے کلمہ پڑھا ہوئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گھر میں گئے
اپنے بیٹے کو کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم بھی کلمہ پڑھو۔ ان کے بیٹے نے کلمہ پڑھا۔ اپنی بیوی سے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، ان کی بیوی نے بھی کلمہ پڑھا، ان کی بیٹی نے بھی کلمہ پڑھا، سب مسلمان ہو گئے۔ وہ آج بھی پوچھا ہے، وہی وہ خواب میں جو وجہ بتلائی گئی ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوئی ہے، وہ کیا؟ کہا کہ میرے گھر شادی تھی، بہت مہمان آئے ہوئے تھے، میں نے کھانا کھلایا سب کو، سب مہمان رخصت ہو گئے، شادی بیاہ ختم ہو گیا، رات ہو گئی، میں تھکا ہوا تھا۔ میں نے یہ سمجھ کر کہ گھر کے چھت پر سو جاؤں، تھکا بھی ہوں، سکون کے ساتھ گہری نیند آئے گی ٹھنڈک کے اندر، تو میں گھر کے چھت پر سونے کے لیے رات میں چڑھا۔ 2 گھر میرے محلے کے اندر، وہاں سے میں نے آواز سنی، ایک عورت کہہ رہی ہے، ایک بچی کہہ رہی ہے کہ اللہ 2 دن سے بھوکے ہیں، اے اللہ کوئی کھانے کا انتظام فرما دے۔ یہ رات کے وقت میں کہتے ہیں بچی دعا کر رہی ہے۔ وہ گھرانہ سادات کا تھا، سید خاندان کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ دعا کہتے ہیں ان کے حق میں قبول ہو گئی۔ میں نے کہتے ہیں کہ گھر سے اسی وقت اٹھا چھت پر سے، جتنا میرے گھر میں کھانا تھا سب، دراہیم تھے، کپڑے تھے، سب لے کر کہتے ہیں ان کے گھر اسی وقت میں نے پہنچایا۔ اس بچی نے اس وقت دعا کی تھی، اے اللہ جیسے انہوں نے ہمیں دنیا کی خوشی عطا فرمائی ہے، اے اللہ ان کو آخرت کی خوشی عطا، اور آخرت کی خوشی مومن کو ملے گی۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کی دولت دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے ذریعے ان کو یہ خوشخبری پہنچوائی۔ یہ واقعہ علامہ ابن قدامہ نے التوابین، ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام میں آئے، کیسے آئے، یہ سارے واقعات علامہ ابن قدامہ نے لکھتے ہیں۔ اس میں مزید ایک واقعہ لکھا ہے محترم دوستو بزرگوں۔ ایک عیسائی طبیب تھا، عیسائی طبیب اپنی دکان کھلا کرتا تھا، وہاں 40 اللہ والے اس بستی میں رہتے تھے۔ یہ 40 اللہ والے بھوکے تھے، 2 دن سے بھاگا تھا۔ 40 میں سے ایک نے کہا جاؤ کہیں کچھ ملے تو لے آؤ، ہم 40 بھوکے ہیں، ہمارے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ ان کو مانگنے شرم آتی تھی، کبھی مانگے تو اللہ سے مانگے، اللہ کے علاوہ مانگے تو کس سے مانگے۔ وہ جاتے ہیں، پہنچتے ہیں، اس دیکھا تو بہت سارے لوگ جمع تھے، سارے نبض دیکھ کر اپنی بیماریاں پوچھ رہے تھے۔ ان بزرگ کو ہوا کہ لاؤ میں بھی اپنی بیماری ان سے چیک کرواؤں۔ حکیم بڑا کہتے عیسائی ماہر تھا، انہوں نے جب نبض دکھلائی، ان کی بیماری پہچان گئے، کہ یہ 2 دن سے بھوکا ہے۔ امانتدار بھی ہوتے تھے پہلے کے حکیم، آج کل کے ڈاکٹروں کی طرح نہیں، کوئی ہو تو معاف کرنا محترم دوستوں بزرگوں، کہ کہنے کے باوجود بیماری کے مطابق دوا نہیں کرتے، دوسری دوائیاں کرتے ہیں اور اپنا بہرحال یہ اکاؤنٹ اور بیلنس بڑھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو، 2 دن سے یہ بھوکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اکیلا اس بیماری میں مبتلا نہیں، میرے ساتھ 40 لوگ ہیں جو اس طریقے سے بیماری میں ہے۔ تو کہا 40 لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ 40 لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام ہوا، اور وہاں پہنچو 40 لوگوں کا کھانا لے کر پہنچے۔ ان کے سردار نے کہا یہ کیا؟ کہا کہ میں ایک عیسائی طبیب تھے، ان کے پاس سے میں گزرا، میں نے دیکھا کہ سب بیماریاں بتلا رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ اپنی بیماری بتلاؤں۔ وہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا کہ ان کو 2 دن سے کھایا نہیں، اس کی یہ بیماری ہے، اس کی وجہ سے نقاہت کمزوری ہے، ویکنیس آئی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ میرے ساتھ 40 آدمی ہیں، تو ان کے سردار نے کہا جب اس نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے تو ہمیں بھی ان کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ 40 نے مل کر دعا کی، اور 40 نے جب مل کر دعا کی، کہا کہ اللہ انہوں نے احسان کیا ہے ہمارے ساتھ، اور حقیقی احسان یہ ہے کہ اللہ تو ایمان کی دولت سے اس کو نواز۔ جب یہ کھانا کھلا کر واپس آئے، ان کی دل کی دنیا بدل چکی تھی، ایمان لا چکے تھے۔ یہ نیکی ہے محترم دوستو بزرگوں، جب اللہ کسی کافر کی مجوسی کی نیکی ضائع نہیں فرماتا ہے تو پھر مومن کی، ایمان والے کی، مسلمان کی نیکی اللہ ضائع نہیں فرماتا ہے۔ اس کا بدلہ اس دنیا میں اللہ رب العزت ضرور عنایت فرماتا ہے۔ ایسا ہی واقعہ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا علامہ یعقوبی نے روضۃ الریاحین کے اندر لکھا۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے،
ایک کچی مسجد میں پہنچے، رات کا وقت ہو گیا تھا، ٹھنڈی تھی، مسجد والوں نے مسجد بند کر دی کہ ہم رات کو مسافر کے لیے مسجد کھلی نہیں رکھتے۔ وہ نکل گئے، قریب میں تھوڑے گئے، وہاں ایک پکی مسجد تھی، وہاں گئے تو وہاں بھی دروازہ بند کر دیا، ہم کسی مسافر کو نہیں ٹھہراتے۔ قریب میں دیکھا ایک حمام تھا، وہاں حمام کا جو کاریگر تھا، نوکر تھا، وہ آگ جلا رہا تھا، بھڑکا رہا تھا تاکہ پانی گرم ہو اور صبح جو غسل کرنے آوے ان کو گرم پانی ملے۔ یہ ان کے پاس گئے، جا کر انہوں نے سلام عرض کیا لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور اپنی مزدوری میں مشغول تھے۔ جب پانی گرم ہو گیا، مزدوری پوری ہو گئی ہے، ان کی طرف متوجہ ہوئی اور متوجہ ہو کر کہنے لگے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کب سے آپ کو سلام کیا، آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، اب کیا سلام؟ کہ میں اس آدمی کا نوکر ہوں، میں نوکری کے اندر چالو ڈیوٹی میں اگر آپ سے گپ شپ کرتا تو یہ امانت میں خیانت ہوتی۔ میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا، جب میری ڈیوٹی پوری ہو گئی تو میں نے کہتے آپ کی طرف توجہ فرمائی تو کہا کہ اتنے نیک ہو، تقویٰ ہے آپ کی زندگی کے اندر، کیا کوئی دعا بھی ہے آپ کی جو باقی رہ گئی ہو؟ تو کہتا ہے کہ ہاں، کوئی ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو چہرے سے نہیں جانتا تھا، نام سے جانتا تھا، کہ دل میں تمنا ہے کہ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو جائے۔ کہا کہ سن، لوگ مجھے بھی ابراہیم ابن ادہم کہتے ہیں۔ وہ چمٹ گیا، پیشانی پر بوسہ دینے لگا اور کہا کہ آپ واقعتاً ابراہیم ابن ادہم ہیں؟ تو کہا کہ اور کوئی دعا کی دعا اور میری اللہ سے تھی، وہ کیا تھی کہ اللہ جب میرا ابراہیم ابن ادہم سے ملاقات ہو جاوے، میرے پاس وسائل نہیں ہے، میں بہت دور رہتا ہوں، میں وہاں تک جاؤں، یہ میری زندگی کے اندر کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، وسائل میں پہنچ نہیں سکتا ہوں، تو ہی ان کو یہاں بھیج دینا۔ ابراہیم ابن ادہم نہیں پہنچے۔ اب دوسری کیا تھی؟ کہا کہ میری جنازے میں ابراہیم ابن ادہم جیسا نیک آدمی شامل ہو، یہ اللہ سے میں نے دعا کی تھی۔ انہوں نے اس وقت آسمان کی طرف دیکھا، شہادتین پڑھی، سجدے میں گئے، روح قبض ہو گئی۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کی نیکی اور تقویٰ اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ ابراہیم ابن ادہم کو کتنی دوری سے چلایا انہوں نے۔ آخری واقعہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کے سامنے نقل کر دوں کہ نیکی اللہ رب العزت کبھی اس کو دنیا میں ضائع نہیں فرماتے، دنیا میں بھی اس کا بدلہ دیتے ہیں، آخرت میں تو ملنے ہی والا بھی ہے، ہمارا ایمان ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے، ان پر قرضہ بہت ہو جاتا تھا، وہ مقروض بہت ہو جاتے تھے، قرضہ لینے جاتے تھے، لوگ نہیں لیتے تھے کہ آپ تو بہت قرضہ کرتے ہیں، لیکن قرضہ وہ کھانے پینے عیاشیوں میں نہیں کرتے تھے۔ کوئی آتا تھا، وہ ان کو کوئی اپنی ضرورت رکھتا تھا، بے تحاشا دے دیتے تھے، اپنی فکر نہیں کرتے تھے، اس کے پاس اس کے پاس جا کر قرضہ مانگ لیتے تھے۔ لیکن جب قرضہ مانگتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ میرا اللہ ضامن ہے۔ آج دنیا ضمانت ڈھونڈی ہے، کہتے تھے کہ میرا اللہ ضامن، اور کوئی قرضے والا کہے کہ آپ کون ضامن رہے گا، کہ میرا اللہ ضامن ہے، تو مجھے قرض دے دے، قرض خواہ قرضہ دے دیتے۔ بہت کچھ قرضہ ہو گیا، آخری وقت تھا، ان کو آسان نظر آئے کہ اب میری اس دنیا سے زندگی ختم ہو رہی ہے اور جانے کا وقت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ جتنے بھی میرے مقروض ہیں، جن پر بھی میرا قرضہ باقی ہے، اے اللہ آپ کو انتظام فرما دے، ان تمام کا قرضہ ادا فرما دے۔ یہ دعا میں سے دروازے پر دستک ہوتی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کھولتے ہیں تو دیکھا ایک بہت بڑی تھیلی ہے اور کہا کہ آپ کے جتنے بھی مقروضی میں اعلان کرا دو، وہ آ جاوے، اپنا قرضہ لے کر جاوے۔ سب کا قرضہ ادا ہو چکا، سب کا قرضہ ادا ہو چکا، کوئی باقی نہیں رہا، کسی کے 1000 درہم، کسی کے 2000، کسی کے 5000، کسی کے 10,000 درہم سے سب کو ادا کر دیے محترم دوستو۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ اللہ اب مجھے اپنے پاس بلا لے، کسی کا قرضہ میرے اوپر نہیں ہے۔ انتقال کے 3 دن کے بعد خواب میں دیکھا، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا کیا گزری؟ کہا کہ جب میں کسی سے قرضہ لیتا تھا یہ کہتا تھا اللہ ضامن ہے، اللہ نے مجھے کہا کہ اے بایزید اگر پوری دنیا بھی تیرے قرضے میں مجھے دینی پڑتی تو دے دیتا،
جب تو مجھے ضمانت بنا، اتنا قرضہ بھی لے کر آتا تو مرنے سے پہلے میں تیرا قرضہ ادا کر دیتا اور پھر تیری وفات ہوتی، پھر تیری موت ہوتی۔ یہ ہے محترم دوستو بزرگوں نیکی، اور نیکی کا بدلہ اس دنیا میں ہمیں بھی نیکی کرنی چاہیے۔ بہت مبارک مہینہ آ رہا ہے رجب المرجب کا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی اور نیکی کی تیاری رجب سے شروع فرما دیتے تھے۔ دعا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اسی میں جہاں قرآن کریم میں یہ آیت ہے ان عدت الشہور ان اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، وہی آیت ہے، وہاں لکھا ہے کہ 4 مہینے اربعۃ منھا حرم، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان میں گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اسی آیت میں آگے لکھتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اسی مہینے میں پتنگ کا تہوار بھی آ رہا ہے، وہ ہمارا تہوار نہیں ہے محترم دوستو بزرگوں۔ میں نے آپ کو بتلایا اگر ہمارے پاس کہتے پیسہ ہے، اللہ نے دیا ہے، تو پھر یہ باعزید بستانی جیسا نیکیوں کے اندر خرچ کرنا چاہیے، حضرت ابراہیم بن ادہم جیسا نیکیوں کے اندر اچھے مصرف میں خرچ کرنا چاہیے۔ ہم حلال کمائی سے ہم نے کمایا ہے، ہم اپنی اس حلال کمائی کے عمل کو باطل نہ کریں محترم دوستو بزرگوں، ورنہ دنیا آخرت دونوں ہماری برباد ہوگی۔ اس کی وجہ سے کئی لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، کئی لوگوں کی جانیں جاتی ہے، ان جانوں کے جانے کا گناہ ہمارے ذمہ آئے گا اگر ہم پتنگ دوروں کے ذریعے سے اگر کہتے ہیں کہ یہ تہوار منائیں گے۔ اگر ہمارے پاس دکان کھولنے کا ٹائم نہیں ہے کہ بھائی بھیڑ نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرے، قرآن پڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، لیکن یہ غیروں کے تہوار میں شریک نہ ہو۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اب تمام کو بھی، اور تمام کو ہم یہ پیغام پہنچائے کہ بھائی تعاون نیکی میں ہوتا ہے، تعاون گناہ وغیرہ میں نہیں ہوتا ہے۔ بہت ساری بے جان مخلوق بھی بچ جائے گی، جان والی بھی یعنی بے زبان بچ جائے گی، اور زبان والی بھی بچ جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔